تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ آج ہم نبی پاک کی کس سنت کے بارے میں ذکر کریں گے؟ یہ وہ سنت ہے، یہ وہ عادت ہے جس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں، پیار اور محبت کا دورہ ہو جائے۔ اور وہ عادت کریمہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا پیارا ہونے والا واقعہ، قیامت کے دن کیا ہوگا، میرے آقا نے اس واقعے کے بارے میں کس پیارے انداز میں بیان فرمایا وہ بتاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب اللہ پاک مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اینا اہل الفضل، یعنی اہل فضل کہاں ہیں؟ تھوڑے سے لوگ اٹھیں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنے لگیں گے۔ فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم تمہیں تیزی سے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ نحنو اہل الفضل، ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری کیا فضیلت ہے، یعنی اہل فضل کہلا رہے ہیں تو فضیلت کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم معاف کر دیتے، اور جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم بردباری سے کام لیتے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ ناظرین، آج میرا موضوع ہے معاف کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ آج نارملی لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہر بندہ ایسا لگتا ہے کہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، کہتا ہے میں بتاؤں گا میں کون ہوں، ایسے نہیں چھوڑوں گا، اس کو سبق سکھاؤں گا۔ ہر چیز کا بدلہ لینا ہے، غلطی ہو جائے پھر بھی بدلہ لینا ہے، معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں معافی کے بے شمار فضائل بیان ہوئے، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شاندار یہ عادت ہے، بڑے بڑے دشمنوں کو نبی پاک نے معاف فرمایا۔ ہم بھی نبی پاک کے امتی ہیں، ہم معاف کرنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ حالانکہ نعت شریف تو بڑے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ میرے آقا تو سب کو معاف کیا کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں معاف کرنے والوں کے فضائل کس شاندار انداز میں بیان ہوئے ہیں، میں آپ کو چند قرآنی آیات سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے پارے سورہ نساء آیت نمبر 149 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ ترجمہ، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ دوسری آیت سنتے ہیں، پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 43، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ یہ ہمت والا کام ہوتا ہے ناظرین، معاف کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ آگے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 40 میں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جا بجا قرآن ہمیں معافی کا درس دیتا ہے. خود اللہ کریم معافی کو کتنا پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ پسند فرماتا ہے کہ معاف کر دیا جائے، درگزر کیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اچھا، میں اور آپ بھی تو چاہتے ہیں نا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے. شب قدر کو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں ناظرین، وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. جب آپ رب کریم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، تو بندہ ہو کر جو بندے کو معاف نہیں کرتا وہ اپنے بارے میں بھی سوچے نا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے. قدرت ہے، کنٹرول ہے، بدلہ لے سکتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے. اچھا، کچھ لوگ ناظرین معاف کرتے ہیں مگر اس کو معاف کرتے ہیں جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بندہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، بھائی آپ اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنا پاورفل آدمی ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں. اللہ کو بہت پسند ہے وہ بندہ. نبی پاک علیہ السلام نے کتنے ایسے واقعات ہیں آپ کی سیرت طیبہ میں، جان کے دشمنوں کو جنہوں نے نبی پاک کو بہت ستایا، معاذ اللہ جان لینے کی کوشش کی، میرے آقا نے انہیں معاف کر دیا. نبی پاک کی فیملی، پیارے آقا کے بچوں کو تکلیف پہنچائی، صحابہ کرام کے جگر نکال کر چبائے، صحابہ کرام کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے، نبی پاک نے ان سب کو معاف کیا. اب بتائیے نا، نبی پاک تو اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیں اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر معاف نہ کریں. اس نے میرے سامنے بلند آواز سے بات کیسے کی، اس نے جناب اس کی گاڑی میری گاڑی سے کیسے لگ گئی. انسان ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل ٹکرا جاتی ہے، گاڑی ٹکرا جاتی ہے، کسی کا پیر ہمارے پیر پہ رہ جاتا ہے، کسی کا دھکا لگ جاتا ہے. ہر بات میں لڑائی، ہر بات میں جھگڑا، کوئی معافی نہیں کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا، وہ اگلا بھی کہتا ہے نہیں اندھا نہیں ہوں بھائی میں، اب وہ بھی لڑائی شروع کر دیتا ہے. وہ برداشت کر لے یا یہ برداشت کر لے، چیپٹر کلوز کر دیا کریں. چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جاتی ہے. بچوں کی لڑائی بڑوں کی لڑائی میں بدل جاتی ہے، پڑوسیوں کی لڑائی مار کٹائی تک پہنچتی ہے، اور اب تو معاذ اللہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی لڑائی جو شروع ہوتی ہے وہ آخر میں قتل و غارت گری پر ختم ہوتی ہے. بعض اوقات ایک قبر میں یا ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے اور دوسرا جیل میں پہنچ جاتا ہے. پھر دونوں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش صبر کر لیتا، وہ پہلے ہی سٹیج پہ معاف کر دیتا، لیکن کوئی تیار نہیں ہے معاف کرنے کے لیے. بات بات پر لڑائی، بات بات پر جھگڑا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے. ناظرین، نبی پاک نے کیسے کیسے مجرموں کو معاف کیا. میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں. فتح مکہ کا موقع تھا، مکہ شریف فتح ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل رہا، اور نبی پاک علیہ السلام کو اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، بہت دل آزاریاں کی. اس کا بیٹا اکرمہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ایسی سرزمین میں رہوں جہاں مجھے اپنے باپ کے قاتلوں کو دیکھنا پڑے. چنانچہ اپنے سسرال پہنچے اور اپنی بیوی ام حکیم کو رخت سفر باندھنے کی ہدایت کی کہ اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم کیسے رہے. ایمان اس وقت لانے کا ارادہ نہیں تھا، نبی پاک علیہ السلام کی دشمنی دل میں بھری ہوئی تھی. اس عورت نے انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی،
کہ اے قریش کے نوجوانوں کے سردار تم کہاں جا رہے ہو، تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے۔ لیکن اکرمہ نے جو ابو جہل کے بیٹے تھے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب سیدتنا ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زوجہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی کہ حضور اکرمہ آپ سے بھاگ کر یمن جا رہا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر ڈالیں، آپ کرم فرمائیں اسے امان دے دیں۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں امان عطا فرما دی۔ یاد رہے کہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکی تھی، نبی پاک کے دربار میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے اکرمہ کو تہامہ کے ساحل پر ڈھونڈ لیا اور انہیں سمجھانے لگی کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس لوگوں میں سب سے افضل اور نیک ہستی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی ہوں، تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں امان عطا فرما دی ہے۔ اکرمہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے ان سے عرض کی تو نبی پاک نے تمہیں بھی امان عطا کر دی۔ ناظرین، ابو جہل کا بیٹا ہے، کئی جنگوں میں مسلمانوں کے سامنے آ کر لڑائی کی ہے، کئی بار نبی پاک اور صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی ہوگی، مگر یہاں میرے آقا نے اسے امان دے دی۔ یہ سن کر اکرمہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ جب اکرمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سامنے کھڑے ہو گئے، ساتھ ہی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی نقاب باندھے موجود تھیں۔ اکرمہ بولے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ کے بندے ہیں، اور سب حاضرین کو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ بنا لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اپنی پچھلی کوتاہیوں کی معافی طلب کی اور کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکرمہ کو معاف کر دیا۔ اور ناظرین، یہ زمانے نے منظر دیکھا کہ ابو جہل کا جو بیٹا ہے وہ اکرمہ صحابی رسول بن جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور کیسا معافی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز ہوا کرتا۔ ایک اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ واقعہ، یعنی تکلیف جس سے نبی پاک کو پہنچی ہوگی، مگر نبی پاک کی معافی کو دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک بڑا شاندار واقعہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی صاحبزادی ہیں، میرے آقا ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی زینب کو بھی مدینہ پاک بلوایا، تو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے حضرت زینب کو روانہ کر دیا۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک کی صاحبزادی مکے سے مدینے جا رہی ہے تو پیچھا کیا، کسی طرح روکا جائے، اور آخرکار ان ظالموں نے مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا، اور ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبار بن الاسود، اس نے حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا، آپ اونٹ سے گر گئیں۔ اتنی بڑی اذیت جس شخص نے پہنچائی اس کا نام تھا حبار بن الاسود۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ سلوک دیکھیں، جب حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی کا موقع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک دروازہ کھلا اور حبار بن الاسود داخل ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہی وہ شخص ہے حبار بن الاسود۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا، نبی پاک نے اسے بھی روک دیا۔ اب حبار نے کیا کیا، قریب آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، غلطی اتنی بڑی کی تھی، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر یاد آیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات دی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ کو خبر پہنچی ہے اب درگزر فرمائیں، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، کیا ایسا منظر اس زمین نے اور اس آسمان نے کبھی دیکھا ہوگا؟ اتنی قدرت ہے، اتنا اتھارٹی ہے، مگر معاف کر دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے، جانی دشمنوں کو بھی معاف فرماتے تھے۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ پھر وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے والے بن جاتے تھے۔ نبی پاک کا یہ انداز دیکھ کر وہ دوست بن جاتے تھے۔
میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا، دشمنی پال کر کب تک جئیں گے؟ یہ قبیلے کی دشمنی، خاندانوں کی دشمنی، ریونج، یہ زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہر وقت خوف میں رہنا، بدلے کی آگ میں جلتے رہنا، غصے میں رہنا، معاف نہ کرنا، یہ آپ کی اپنی زندگی کی انجوائمنٹ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، جو دشمنیاں پالتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں پر بھی کبھی حملہ ہو سکتا ہے، ہم ذرا اس علاقے میں نہیں جا سکتے، ہم اس خاندان والوں سے نہیں مل سکتے، اور جو بات بات پر بدلہ لیتے ہیں وہ سکون میں نہیں رہتے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، مزے سے پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے، فارگیو کر دیں، کوئی بات نہیں، ہو گیا، ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں سارے۔ جی ہاں، آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں نا، چاہے وہ آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے یہاں کام کرنے والے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست ہیں، یا راستے راہ چلتے آپ کو جو لوگ مل رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اور انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اور آپ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور انسان کو رب نے جس انداز سے بنایا ہے نا، الانسان مرکب من الخطائی والنسیان، وہ تو مرکب مکسچر آف خطا اور نسیان کا، بھول بھی جائے گا اور خطا بھی کرے گا۔ لیکن میں ہر خطا پر پکڑنے لگوں، ہر غلطی پر بدلہ لینے لگوں، تو کیسے زندگی چلے گی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، نبی پاک کی سعادت کو اپنانا ہوگا اگر زندگی کا لطف اٹھانا ہے اور پھر آخرت کے مزے لینے ہیں۔ آپ ابھی انعامات تو سنیں نا کہ معاف کرنے والوں کو ملتا کیا کیا ہے، سبحان اللہ۔ آگے سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو آپ نے باتیں سنی، ہمارے اسلاف، اللہ اکبر، بزرگان دین کتنا معاف کرتے تھے۔ ایک بزرگ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا ایک کیڑا جو ہے، زہریلا کیڑا تھا، وہ پانی میں گر گیا ہے۔ آپ کو بڑا ترس آیا کہ کیڑا پانی میں گر گیا تو مر نہ جائے، آپ نے ہاتھ ڈالا، اسے نکالا، جیسے ہی نکالا اس نے حضرت کو ڈنک مار لیا، ڈنک مارا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر پانی میں گر گیا، پھر ترس آیا، پھر اٹھایا، جیسے ہی اٹھایا اس نے پھر ڈنک مارا، پھر پانی میں گر گیا۔ جب تیسری بار ہاتھ بڑھایا تو کسی نے کہا حضرت جب بھی آپ اس کو نکالتے ہیں آپ کو ڈنک مار لیتا ہے، پھر بھی آپ اسے نکال رہے ہیں۔ تو کمال کی بات فرمایا یہ کیڑا ہو کر اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا، تو میں انسان ہو کر اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ معافی، درگزر، ترس، یہ اللہ والوں کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اب انعامات کیسے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ چل رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے، جس کے کنارے جو تھے موٹے بھی تھے اور خردرے بھی تھے، کہ ایک دم ایک عرب شریف کا جو دیہاتی بدوی جس کو کہتے ہیں، اس نے نبی پاک کی چادر پکڑ کر اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن پر کنارے جو چادر کے موٹے اور خردرے تھے نا، اس کی وجہ سے خراش آ گئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ شخص چادر کھینچ کر کیا کہتا ہے کہ اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے اور اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دیا، جس میں اقدس پر خراش پڑ گئی مگر چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اس ادائے کرم نوازی کا ہمیں کچھ صدقہ عطا فرما دے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا انعامات سنیے نا کہ جو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ اسے عطا کیا فرماتا ہے۔ میں ایک سوال کر لیتا ہوں پہلے آپ سے، ناظرین، آپ میں سے کون کون ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے اور اللہ پاک اسے جنت میں داخل کر دے؟ سبھی چاہتے ہیں نا کہ جنت کا داخلہ بھی مل جائے اور حساب بھی آسانی سے لیا جائے۔ صرف 3 کام کرنے ہیں، تھوڑے سے مشکل ضرور ہیں، لیکن انعام پر نظر رکھیے کہ ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے۔ بیڑا پار ہو جائے گا نا اگر حساب بھی آسانی سے لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، مرنے کے بعد اور چاہیے کیا؟ تو 3 عادتیں اپنانی ہیں۔ نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ لوگ کہتے ہیں اس نے تحفہ نہیں دیا میں بھی نہیں دوں گا، اس نے دعوت میں نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا، وہ ایسا کرتا ہے تبھی تو میں ایسا کرتا ہوں۔ نہیں جناب، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے ملاپ کرو، ڈسکنٹینیو کرے۔ لوگ رابطے نہیں رکھتے، ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کے نہیں جاتے، آپ ایسا نہ کریں، آپ تعلق جاری رکھیں، آپ ملاپ کریں۔ ہوتا نفس پر بھاری ہے کہ یار وہ نہیں ملتا میں کیوں ملوں، مجھے جنت میں جانا ہے نا، میں چاہتا ہوں میرا حساب آسانی سے لیا جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو تھوڑا سا یہ عمل کرنا شروع کرنا ہوگا۔ اور تیسرا، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ معاف کیجیے ناظرین، خدا را معاف کیجیے۔
اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجیے، اور یہ نیت کر کے معاف کیجیے کہ اللہ میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور جس کو رب کریم معاف فرما دے اس کا تو پھر بیڑا پار ہے نا۔ آگے سنتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے وہ یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ چلیں جناب، اب تو جنت کے محل کی بشارت بھی آپ نے سن لی، تو پھر تو یہ کام کرنے چاہیے۔ تھوڑے سے مشکل ہیں، نفس پر بھاری ضرور ہے، مگر عادت بنائیں تو پھر بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ جو ہے نا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، شیطان جو ہے نا یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار میں معاف کر دوں گا تو لوگ کہیں گے بزدل ہے، میری عزت کم ہو جائے گی، بدلہ نہیں لوں گا تو لوگ کہیں گے بہادر نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ نفس و شیطان ہمیں الٹی راہ پر لے جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس وسوسے کی بھی، اس مسکنسیپشن کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی عاجزی کرنے والے کو اللہ نے بلندی دینی ہے، معاف کرنے والے کی اللہ عزت ہی بڑھائے گا، عزت نہیں گھٹنی ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے، جب نبی پاک پر ہمارا ایمان ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، تو نہیں کم ہوگا، معاف کرنے سے عزت بڑھے گی تو انشاءاللہ بڑھے گی، اور فرمایا جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ اگر آج کے زمانے میں یہ تینوں چیزیں دیکھنا اپنی آنکھوں سے چاہیں نا، آپ کو صدقہ دینے والوں کے پیسے بڑھتے نظر آئیں گے، آپ کو عاجزی کرنے والوں کی عزت بڑھتی نظر آئے گی اور عروج نظر آئے گا ان کا۔ بالکل اسی طرح جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان کی عزتیں بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو کاش کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، اب ناظرین، میں آخر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا دل پر چوٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، کہ جو معاف نہیں کرتے نا، جو بدلہ لیتے ہیں، جو درگزر نہیں کرتے، جو ہر وقت جس کو کہیں غصے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں میں کیسے معاف کروں، اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں نہیں چھوڑوں گا، جو میں نہیں چھوڑوں گا، میں بتاؤں گا کون ہوں، میں بدلہ لے کر رہوں گا، اس کو اپنی اوقات یاد دلاؤں گا، اس طرح کی کیفیت میں رہتے ہیں نا۔ اب ذرا غور سے یہ روایت بھی سن لیجیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب خود غور کر لیں، کہ اگر ہم کسی پر رحم نہیں کریں گے، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ کیا، اگر رب کریم نے ہمیں معاف نہ کیا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ایک طرف نبی پاک جان کے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے جادو کیا تھا، لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا تھا، پیارے آقا کو پتہ بھی چل گیا، مگر نبی پاک نے اس یہودیہ کو، اس عورت کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ اے میٹھے اسلامی بھائی، غور کیجیے، نبی پاک اس طرح معاف فرماتے، اور ہم ہیں کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد یہ ذہن بن جائے کہ سنتوں کی بات تو میں کرتا ہوں، مگر کیا کردار میں بھی نبی پاک کی سنتیں ہیں؟ تو معاف کیجیے۔ اگر آپ آج میرے اس پروگرام کے دوران ہی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے فلاں رشتہ دار، فلاں ملازم یا فلاں جاننے والے نے معافی مانگی اور آپ معاف نہیں کر رہے، اس سے بدلہ لینے کا سوچ بیٹھے ہیں، تو معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اچھا، شیطان آپ کے ذہن میں یہ بھی بات ڈالے گا کہ یار غلطی اس کی ہے، پھر میں کیوں معاف کروں؟ جناب، غلطی کرنے والے کو ہی تو معاف کیا جاتا ہے نا، بلکہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے نا تو آپ آگے بڑھ کے معافی بھی مانگ لیں۔ ہاں، معافی مانگنے سے بھی کوئی عزت کم نہیں ہوتی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ پھر آپ شیطان آپ کے ذہن میں خیال ڈالے گا یار غلطی اس نے کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ کوئی بات نہیں، آپ معافی مانگ لیں، اور اللہ سے یہ بھی عرض کریں، مولا میں تیرے بندے سے بھی معافی مانگتا ہوں، تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر دے، تاکہ ہمارے اوپر یہ بلیم نہ رہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے رشتہ ناتا کاٹتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان سے اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں تو رشتہ اور تعلق ختم نہیں کر سکتا، اور جو ختم کرتا ہے وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو بہرحال ناظرین، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، اور کوشش کیجئے آج سے اس سنت کے پیکر بن جائیے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے۔ آج جب آپ گھر جا رہے ہوں، آفس جا رہے ہوں یا واپس آ رہے ہوں، اگر موٹر سائیکل پر، گاڑی میں، بس میں کوئی ایسی بات دیکھیں جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور چھوٹا موٹا آپ کو ٹچ بھی لگ جائے، معاف کر دیا کریں۔
انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی معافی دینے کی عادت آپ کے دل میں معافی کا جذبہ اور بڑھائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رب کریم مجھے بھی نرم دلی عطا فرمائے، معافی اور درگزر کا جذبہ عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی ایک اور شاندار خوبصورتی لے کر، ایک اور عادت کریمہ، ایک اور سنت مبارکہ لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل